السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ اس دین اسلام کے اندر علم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تمام مراتب سے بہت بلند و برتر ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم سیکھنے والے کا مرتبہ اور مقام عابد سے بہت گنا بڑا ہوتا ہے، اور اسلام کے اندر علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ صرف اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کی ابتدا ہی اقرا سے ہوتی ہے، یعنی پہلی وحی کی ابتدا اقرا سے، یعنی اس میں بھی پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے کہ علم سیکھنے سے اہل اسلام کو خصوصی شغف ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ان دونوں میں خاصا فرق ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، جس کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اختیارات دیے۔ پہلا اختیار یہ کہ یا تو وہ مال و دولت لے لیں، دوسرا یہ کہ یا تو سلطنت لے لیں، تیسرا یہ کہ یا تو علم لے لیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مالک مجھے علم عطا کر دے، اور اس علم کی برکت اور اس علم کے طفیل سے مجھے مال و دولت اور تخت و تاج بھی نصیب فرما۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال و دولت اور تخت و تاج یہ دونوں علم کے تابع ہیں۔ علم کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آدمی کو دنیا اور آخرت میں بڑا اعزاز اور بڑا اکرام نصیب ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال عرض کیا گیا کہ ایک عابد ہے اور دوسرا عالم ہے، اور عابد ایسے کہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور شب زندہ دار ہے، تو اس کا مقابلہ کر کے پوچھا گیا کہ ایک عالم ہے اور ایک عابد ہے ایسا جو دن بھر روزہ رکھنے والا ہے اور رات بھر نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا رہتا ہے، ایسا شخص بہتر ہے یا علم میں مصروف رہنے والا، اس کو پھیلانے والا بہتر ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً عرض کیا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ خود میری فضیلت تم میں کسی عام آدمی پر ہوتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم دین کا کسی جاہل سے نہیں کر رہے ہیں، کسی فاسق سے نہیں کر رہے ہیں، کسی فاجر سے نہیں کر رہے ہیں، اور کسی ایسے جاہل سے بھی نہیں کر رہے ہیں جو کہ بے عمل ہے، بلکہ ایسے عابد سے کر رہے ہیں جو شب زندہ دار ہے اور دن بھر روزے رکھنے والا ہے، صائم النہار اور قائم اللیل ہے۔ تو ایسے شخص کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، جس طرح 14ویں رات کے چاند کو جو فضیلت حاصل ہوتی ہے ارد گرد کے ستاروں پر، وہی فضیلت ایک عالم دین کو حاصل ہوگی۔ تو علوم و فنون کے بیشتر مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیکھنے کی ترغیب دی۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ملک چین ہی جانا پڑے، وہاں کی سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑے اور سنگلاخ پہاڑیوں کو سے گزر کر وہاں پہنچنا پڑے، تب بھی وہاں پہنچو، پہنچ کر علم حاصل کرو، کیونکہ علم مومن کا ایک گم شدہ خزانہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ علم کو ماں کی گود سے آغوش قبر تک سیکھو۔ اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں کہ بچپنا ہی ہو، اتنے سال کے اندر ہو تو علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دین کا علم وہ جس عمر میں بھی ہو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کی وہی فضیلت ہوگی جو کہ آدمی بچپنے میں حاصل کرے یا جوانی میں حاصل کرے یا بڑھاپے کی عمر میں حاصل کرے، تمام کی ایک ہی فضیلت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ علم عمل سے بہتر ہے، کیونکہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور عمل صفت العبد ہے، عمل کرنا بندے کی صفت ہے، اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عالی اور بلند ہے، اسی طرح اس کے اوصاف اور صفات بھی بلند مرتبت ہیں، تو اس وجہ سے صفت علم صفت العبد سے بہتر ہوگی۔ اور
اگر کوئی شخص اس حالت پر پہنچ جائے کہ ڈاکٹر اس کو یہ کہہ دے کہ آپ کا مرض اس اسٹیج پر پہنچ گیا کہ آپ چند دنوں کے مہمان ہیں، چراغ سحر ہیں کہ جو بجھا جا رہا ہو، 2-4 دن کا آپ کے پاس وقت ہے، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ تم جو بھی کرنا ہو اچھے کام کر لیں، کسی کو ناراض کر لیں ہو تو آپ ان سے راضی کر لیں ان کو، اور رشتہ داروں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ان کی خدمت کر لیں، 2-4 دن کے مہمان ہیں، تو ایسے شخص کو جس کو ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کی زندگی کے بس 2-4 دن باقی رہ گئے، اس کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ نماز پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ و خیرات کرے، یہ سب کرنا چاہیے، بہت اچھے اعمال ہیں، اس کا ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہ طلب علم کے لیے فارغ ہو جائے، علم حاصل کرنے میں لگ جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم سیکھے تاکہ اسلام کو پھیلائے، اس نیت سے اگر علم سیکھے اور سیکھتے سیکھتے مر جائے، موت آ جائے، تو کل قیامت میں اس کا درجہ انبیاء علیہ السلام کے درجے کے برابر ہوگا، صرف نبوت کے درجے کا فرق ہوگا، یعنی اس طالب علم اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان صرف ایک درجہ نبوت کا فرق ہوگا، باقی یہ فضیلت اس کو علم حاصل کرنے کی وجہ سے یہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبح اس حال میں کر کہ تو عالم دین ہو یا طالب علم ہو یا علماء کی باتیں سننے والا ہو یا علماء سے محبت رکھنے والا ہو، اور آگے فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا کہ پانچواں نہ بننا، کیونکہ اس میں ضلالت و گمراہی ہوگی۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان 4 باتوں میں سے کس زمرے میں آتے ہیں، یا تو عالم دین ہو یا طالب علم ہو یا علماء کی باتیں سننے والا ہو یا علماء سے محبت رکھنے والا ہو۔ اللہ کرے کہ ہمیں ان 4 طبقات میں سے کسی نہ کسی طبقے کا ایک فرد بنا دے، اور ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم خود بھی علم سیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ میری عمر تو بہت زیادہ ہو گئی، اب اس عمر میں علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ۔ جو فضیلت تھی شروع میں علم حاصل کرنے کی، وہی آخری عمر تک علم حاصل کرنے کی وہی فضیلت رہے گی۔ تو اس وجہ سے چاہیے کہ ہم خود بھی علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہوں، اور اس کے لیے جد و جہد کریں، اور اپنی اولاد کو علم حاصل کرنے کے لیے اور دین کے لیے فارغ کریں۔ یہ ذہنیت بالکل ایک غیروں کی طرف سے ایک پروپیگنڈا ہے کہ اگر عالم دین بنے گا تو اس کا فیوچر خراب ہوگا، کیا کھائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی شکایت لے کر آئے کہ ہم 2 بھائی رہتے ہیں، اور میں اپنے حلال رزق کے لیے صبح سے شام تک محنت اور سعی کرتا ہوں، ایک میرے بھائی ہیں جو آپ کی مجلس میں آ جاتے ہیں، اور یہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں علم سیکھنے کے لیے رسول اللہ کی مجلس میں جا رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکایت کے جواب میں فرمایا لعلک ترزق بہ، جو تمہیں رزق مل رہا ہے، تمہارے گھرانے کو جو روزی روٹی مل رہی ہے، وہ تمہاری کوششوں کی وجہ سے نہیں، تمہارے اس بھائی کے علم سیکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں روزی پہنچا رہا ہے۔ تو گھر کا ایک فرد ایسا ہونا ہی چاہیے جو خالصتاً دین اور علم دین کے لیے فارغ ہو، اسی کے لیے اس کو شروع ہی سے فارغ رکھا جائے، اس کی وجہ سے پورے گھرانے کو رزق مل سکتی ہے، اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ تو اس وجہ سے چاہیے کہ ہم اپنی اولاد میں سے کم کسی ایک کو جو بالکل قابل ہو، فائق ہو، ایسے کو علم دین کے لیے فارغ کریں، یا اپنے خاندان میں سے کسی ایک کو پسند کر کے علم دین کے لیے فارغ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی سعادت اور توفیق سے بہراور فرمائے۔